صادقان کے کار بنائے. اگر مردوں میں دیکھتے ہیں تو جناب عباس کو ووٹ لے, اگر تمہیں جناب زینب عالیہ ہے نا حضرات. تو کونوا مع الصادقین کی عملی تعبیر کا نام ہے جناب زینب. میں نے پہلے عرض کیا ہم بیوی کو ہمیشہ مسائل کے روپ میں دیکھتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ ایام ہیں اب بیوی کے جہاد ہے. آپ اپنے ذہنوں کو میری طرف رکھیے کہ ہم فضائل میں جناب زینب عالیہ کو حق بنتا ہے اس ہستی کا, کیونکہ یہ بھی اپنے میں علیم ہے. لہٰذا ان کا صرف ویسی سننا چاہیے جیسے کہ ہم نے آواز کا حکم سنا ہے. بیوی کے جہاد کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بڑا میں آپ کو مناظر سے لے کر بزرگ ہیں جن سے ہم عموماً مسائل میں گزرتے ہیں مگر فضائل کے رخ میں ہمیں سمجھنا. دیکھیے ایک منظر ہے, اگر آپ اس کا ایک رخ دیکھیں گے تو وہ صرف مسائل ہے, مگر اس کا دوسرا رخ اتنا عظیم اور بلند ہے کہ اسے نیگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا, اس سے صرف نظر نہیں ہو سکتا. وہ جناب زینب عالیہ کا 11 محرم کا ایک جملہ جب آپ پہنچتی ہیں میدان میں اللہ شریف مقدس سے حضرت رسول کو دیکھتی ہیں تو آپ فرماتی ہیں ہر انت اخی, کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ اب اس کا ایک رخ یقیناً بڑا دردناک ہے, بڑا صفاحت و جنایت و صفاقیت کے اوپر مبنی ہے. اس کا ایک دوسرا رخ ایسا ہے جو حریت و دین کے اوپر مبنی ہے. ایسا لگتا ہے بیوی سوال ہی میں اپنے منشور کا اظہار کر رہے ہیں کہ اب میں زمانے کو بتاؤں گی کہ تم میرا بھائی حسین ہے. ذہن میں لانے کا بڑا لطف ہے. یہ جناب زینب علیہ السلام کا یہ جو جملہ ہے نا حل انتافی, یہ اعلان ضرور کے جہاد تھا کہ دنیا میں اس ہستی کو نہیں بھیجا ہے, اب میں بتاؤں کہ کون ہے حسین. اب اس کے بعد بظاہر ماحول یزید کا ہے مگر کمال سارا جناب زینب کا ہے. دیکھیے اس بات کو سمجھیے, یہ ممبر جس میں میں بیٹھا ہوں, یہ جو بینر یہاں آویزاں ہیں, یہ مسجد کے عزا خانے, یہ سارے مضمون احسان حضرت زینب عالیہ ہیں. اس بات کو سمجھیے گا, کربلا اس معجزہ حسین کا نام ہے جس میں کوئی ایک کردار نہیں, نہ غیر ضروری تھا نہ اضافی تھا. کربلا میں جسے جو جہاں تھا اسے وہاں ہونا تھا. توجہ فرمائیں جی. ایسے میں اس بات کو سمجھیے, اللہ نے آدم سے لے کر مصطفیٰ 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت بچائی ہے حسین سے. واہ انا من حسین, اس کی تفسیر میں 1.25 لاکھ نبی بچے ہیں حسین کے ہاتھوں. مشیت الہی میں امام معصوم حجت خدا ذاتی ہوتا تو کربلا میں, کربلا میں جتنے ہیں وہ چنی. ایسے میں امام معصوم کا بیمار ہونا اور جناب زینب کا لیڈنگ رول میں آ جانا, یہ بھی اللہ ہی کی مصیبت ہے. مگر کیا ہو اس خاتون کے حوصلے کہ اللہ 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت بچانے والے حسین کو بچانے کی ذمہ داری دے رہا, اور بچایا کس شان سے. کمال یہ دیکھیے, کمال یہ دیکھیے, آج کا یہ جو دور ہے نا اسے کہتے ہیں میڈیا. آپ آمادہ ہیں نا اس بات کو سن رہے ہیں, ذرا جناب زینب عالیہ کے جہاد کو سنیں. ابھی آپ نے سلسلہ مجالس تو چلتا ہی رہے گا, مختلف عنوانات پہ آپ سنیں گے مگر جناب زینب کی عظمت کو بڑھیں. آج کے دور کو کہتے ہیں میڈیا کا دور. یہ میڈیا ایرا ہے, یعنی اب انفارمیشن انتہائی عام ہے. ہمارے سامنے ایک واقعہ ہوتا ہے, ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہیں, اس ٹی وی کے اندر ہم واضح دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کون کسے مار رہا ہے. اس کے بعد سوشل میڈیا, ایک سارا دن وہاں خبریں چلتی رہتی ہیں, کوئی کسر رہ بھی جائے تو سوشل میڈیا نکال دے گا, اور وہ تو وہ خبریں دیتا ہے جو کسی کے بہنوں کو وہاں میں بھی نہیں ہوتی. اب یہ سوشل میڈیا کا دور.
اب اس کے بعد سوشل میڈیا اب ہونا تو یہ چاہیے اتنی انفارمیشن آپ کو کہ سارے زمانہ یکسو ہو کر نام لیں، مگر آپ یہاں دہلی میں نکلیں ایک کیمرہ اور مائک لے کر کھڑے ہو جائیں، آپ ہر گزرتے سے پوچھیں ابھی وقت کے حکمران کے بارے میں پوچھ لیں، وہ کہے گا صاحب اگر یہ کچھ عرصہ کہا نہ تو ہم تو گئے، بیڑا گرک کر دیا ہے، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، کچھ چھوڑا ہی نہیں، میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں، میں صرف مثالت کرنے جا رہا ہوں، انہوں نے تو بیڑا ہی گرک کر دیا، نہ تجربے کار، انہیں سمجھ ہی نہیں آئی، انہوں نے اکانومی کا بھی جنازہ نہیں کرتا۔ اچھا دوسرے شخص سے پوچھیں، وہ کہے گا شکر ہے ایسا حکمران کا، ہم تو برباد ہو گئے تھے، لٹ گئے تھے، ہمارا تو بچا ہی کچھ نہیں، ہم نے تو فلاں ہی ہو جانا تھا، یہ تو شکر ہے حکمران ایسا ملا ہم بچ گئے۔ کمال ہے، انفارمیشن کے دور میں دو افراد کی رائے کا تصادم، اور یہ دو افراد نہیں پوری سوسائٹی کی رائے ہے، اگر ایک دوسرے ملک سے بھی تعلق وہاں پر بھی یہی آیا۔ ابھی ہمارا ایک بڑا فیوریٹ صدر اترا ہے، اس ایک سے پوچھتے تھے وہ کیسا ہے، وہ کہتے تھے اگر یہ مسخرہ رہا تو ہم تو گئے، دوسرے سے پوچھتے تھے وہ کہتے یہی تو بچائے گا، باقی سارے تو امریکہ کو کھانے کے لیے بارڈر پہ آ گئے، اسی نے بچا رہا۔ یہ ہے ٹیکنالوجی کا دور، کوئی ایک رائے نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کیوں ہمارے سامنے ایک فوٹیج چلائی جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کس نے کسے مارا، تھوڑی دیر بعد چار افراد ایک پروگرام میں بیٹھ جاتے ہیں، ٹاک شو شروع ہو جاتے ہیں، ہم گھر کے صوفے میں بیٹھے ہوئے، وہ ہمیں بتاتے ہیں وہ تو یہ رہا تھا مگر ظالم وہ ہے مظلوم لوگ، وہ ہمیں قائل کر لیتے ہیں۔ اچھا مزے کی بات ہے آپ چینل بدلیں، وہاں پر بھی ایک ٹاک شو ہو رہا ہوتا ہے، اس میں بھی چار افراد بیٹھے ہوتے ہیں، اچھا ہوتا کہ اسی واقعے کا ظالم دوسرے چینل کی مظلوم ہو جاتا اور پچھلے چینل کا مظلوم اس چینل کی ظالم ہو جاتا، ایسا ہوتا کہ نہیں؟ ساتھی سی مثال، جو اے آر وائی کا ہیرو ہے وہ جیو کے ظالم ہو جائے، جو جیو کا ہیرو ہوتا اے آر وائی کا مظلوم ہو جائے۔ اچھا کمال یہ کہ ہم کو سارا دن پروگرام دیکھتے رہتے ہیں اور اس کے بعد جب ہمیں موقع ملتا ہے کسی محفل میں انجینئرز بن کے رائے پیش کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ رائے ہماری نہیں ہے، ہمارے ذہن میں گھسا دی گئی ہے۔ یہ جو ہم نے سنا نا سارا دن بیٹھ کے اس کی بنیاد پر یہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور کہ ظالم و مظلوم کی تفریق نہیں ہے۔ جانتے ہیں 1400 سال پہلے انفارمیشن کا ذریعہ کیا تھا؟ صرف اتنا، ایک ڈھولچی آتا تھا، میں کہیں لے کر جا رہا ہوں آپ کو پوری توجہ رکھیے گا، چوک میں کھڑا ہو کر ڈھول بجانا شروع کر دیتا، جب تک ڈھول بجتا تھا پبلک اکٹھی ہو جاتی، جب پبلک اچھی خاطر خوار اکٹھی ہو جاتی تھی ڈھول بند ہو جاتا تھا، وہ کہتا تھا سنو فلاں علاقے سے خبر آئی ہے، یہ واقعہ ہوا، اس نے اس پر ظلم کی کوشش کی، ظلم دبا دیا گیا ہے، اب معاملہ ختم ہو گیا، کاؤنٹر چیک کرنے کا بھی کچھ بتا گیا، کوئی دوسری رائے پہنچتی نہیں، جو وقت کا حکمران چاہے گا وہ بتا دیا جائے گا۔ اب ہو سکتا ہے 5-6 مہینے بعد وہاں سے کوئی موقع آئے، وہ آ کے کوئی دوسری رائے دے کہ تم تک یہ پہنچا، نہیں ہمیں تو پتا چلا وہاں یہ ہوا، نہیں تو کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے، کوئی دوسرا ذریعہ، یعنی وقت کا حکمران اپنی دیا رکھتا، وہ جو چاہے گا ڈھول بجوائے گا، اعلان کر دے گا، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ حضور کمال دے 1400 سال بعد انفارمیشن ٹیکنالوجی کے زمانے میں ظالم و مظلوم کی تفریق نہیں ہے، مگر ایک واقعہ 1400 سال پہلے ہوا، جہاں زمانے سے پوچھیں کربلا میں مظلوم کون تھا، ظالم کون ہے، شیعہ ہونا شرط نہیں، ہر غیر کہے گا یزید ظالم تھا، حسین مظلوم ہے، یہ ہے کمال اقبال حضرت زنجی رحمۃ اللہ کہ 1400 سال پہلے یزید کا جرم سے بڑی سزا حسین کی مظلومیت میں حاصل
میرا سوامی زہرا کو اب وہ تو فرمایا کہ 1400 سال پہلے ایسے بھائی کا پرچم لے کر کھڑے ہوئے ہیں. کتنا آسان تھا کسی کے لیے چھپ جانا, مگر چھپنے نہیں دیا اور ایسا ایکسپوز کیا ہے یزید کو کہ جن کے دل میں ہے بھی خود کے بولنے کی ضرورت نہیں کرتے. یہ ہے تو ہمارے امام صاحب کہ جن کی کتابوں میں بھی ہے, دلوں میں بھی ہے, عقیدے میں بھی ہے, مگر کسی چوراہے پہ زبان پر آ جائے اپنے بھی کہنے لگتے ہیں ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. کمال میں اٹھا کر حضرت حسین ہو گیا, ایک نجس گاڑی کی تبدیل کر دیا ہے. یہ ہے کمال اللہ. اچھا کمال دیکھیے کہ دیکھیں جو کربلا تک جنگ تھی نا, دیکھیں یہ بتانے کو جو پتا ہے آپ نے کیا نہیں ہے مسائل میں ایسی بات ہے چاہتا ہوں کہ جناب زینب کی رسول کو سنیں. ابھی آپ کے جہاد کا آغاز ہے تو ہمیں ذرا بیٹی کے کمال کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ کہ مجلس سے نہ ہوگی اگر یہ الہی کردار نہ ہو, یہ عظمت انسانی کا الہی سہارا نہ ہوتا جس سے جناب زینب ہے. آپ یہ کمال دیکھیے کہ اس سے پہلے جو جنگ تھی شام بلیور سے پہلے جو جنگ, اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیروں طلب کی جنگ ہے. یہ نیزہ و تلوار, اس میں تیر بھی ہوا, تلوار بھی ہوا, نیزہ بھی استعمال. یہ جو شام بلیور سے آگے جنگ کا آغاز ہوا ہے یہ آثار کی جنگ ہے, یہ ہے نفسیات کی جنگ. جیسے تیر و تلوار کی جنگ کا مجاہد ہے نا عباس, پھر وہ آثار کی جنگ کی مجاہدہ کا نام جانا ہے. دیکھیں جو کچھ ہمیں بلیور سے آنورڈ ہوا, جو کچھ ہوا, لاشوں میں کوڑے دوڑائے جانا یا میل چلایا جانا, چادریں ڈوبنا, یہ سارے جو اعمال تھے کہ جن کا مقصد یہ تھا کہ فکری حوالے سے اس کو توڑ دیا جائے. ایمان سے بتائیے اگر جناب زینب آ گئی شام غنیمت کے بعد, بی بی رو رو کر جان دے دیتے, 54 یا 55 سال کا سن ہے جناب زینب کا, اگر بی بی رو رو کر اپنے بھائی کو یا بچوں کو جان دے دیتی تو اور جان ہی دے دیتے, آج کوئی مورخ جناب زینب پہ تنقید کر سکتا تھا نہیں. یہ فطری ریئیکشن ہوتا, یہ ایک فطری انداز ہوتا بھائی اتنے بڑے ظلم کے اوپر. کمال دیکھیں بیٹی کے اعصاب نے کیا ٹوٹنا تھا, بیٹی کے اعصاب پورا دین بچا گیا. اعصاب کی جنگ کا آغاز ہو اور اس کے بیٹی کے کہتے ہوئے میں فارغ کرواتی ہوں کہ تم میرا بھائی ہے وہ. اب اس کے بعد آپ دیکھیے گا جتنی منزلیں آپ سنتے ہیں دوبارہ مولانا دوسرے میں داخل ہونے کا وقت, آپ دیکھیے کتنا مشکل وقت ہے. میں اس پہ جانا نہیں چاہتا, وہ مسائل کے ابواب ہیں آپ کے ذہن میں. میں صرف کمال فکر جناب زینب بتانا چاہتا ہوں کہ اعصابی حوالے سے یہ ہستی کیا تھی. دیکھیے انسان کے اعصاب کا مسئلہ یہ ہوتا ہے. ابھی میں آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں, ابھی جب یہ گاڑی بول رہی تھی میری بازار کے اندر, اگر مجھے کوئی خدا نہ خاصہ کال آ جاتا اور مجھے کال آتی کہ جناب آپ کے گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے, آپ کے بیٹے کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو گیا, خدا نہ کسی کے بیٹے بیٹی کی محدود ضرورت ہے, اگر ہو جائے آپ کی خیال میں میں یہاں بیٹھ اتنا یکسو ہو آپ کے سامنے کوئی بتا کے پیش کر سکتا کیا سمجھتے ہیں؟ کیا میرے لیے ممکن تھا میرے الفاظ میں غلط ہوتا, میرے جملے کوئی معنی رکھتے, اس بات کو پس منظر نہ رکھیں. میں نے علماء کو پڑھا ہے جنہوں نے شرح کی ہے جناب زینب عالیہ کے ظلم کو. آپ ذرا وہ شرح اٹھا کر پڑھیں. علماء لکھتے ہیں جناب زینب نے جو آج کے جو کفر میں داخل ہوتے خطبہ دیے, آگے جا کے جو دمشق میں خطبے دیے, علماء لکھتے ہیں وہ خطبوں کو پڑھ کر پتہ چلتا ہے جس ہستی سے یہ خطبے سرزد ہوئے ہیں, جن سے یہ نکلے وہ علم قرآنیہ کی گہرائی سے آتے ہیں. یہ الفاظ ہے کہ امانت داری سے تعلق رکھنا, اس میں ذمہ داری سے آپ کے سامنے پہنچا ہوں, وہ مقاصد بعثت پیغمبران سے آگاہ تھا. وہ بیوی
قرآن کی تفسیر کے علم معنیوں بیان سے جانتی تھی، وہ بھی علم حدیث سے آگاہ تھی. حتیٰ میں حیران رہ گیا دستگیر شرازی صاحب تو جو ہے نا آپ دستگیر شرازی نے لکھا بی بی کے خطبے پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ جو نفسیاتی انداز ہوگا نا اغلاق کا، بی بی اغلاق کے نفسیاتی انداز سے آگاہ ہے. اخلاق کے نفسیاتی انداز کیا ہوتے ہیں؟ یعنی بولنے والے کو پتا ہونا چاہیے جو مجمع میرے سامنے موجود ہے اس کی فکر کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے. ایک ایک لفظ جس سے مخاطب بنایا جائے گا وہ نفسیاتی اصولوں کے مطابق کہا جائے گا. چلے میں اس بات کو جوان بیٹھے میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا. بی بی کے کوفہ کے خطبوں کا مزاج اور ہے، دمشق کے خطبوں کا مزاج اور ہے. اس کی وجہ کوفہ تھا محدثوں کا شہر، کوفہ تھا صاحبان علم کا شہر، دمشق تھا جہلاء کا شہر. بی بی نے دونوں جگہ مخاطب بنانے کا انداز مختلف رکھا. توجہ ہمارے چلیے مجلس کا روایتی مجلس کا لطف برقرار ہے. ایک دوسرا کرو ہے نا علی کے جناب علی کا دو جنگوں میں ایک سا مزاج نہیں ہوتا. راوی سفین میں مولا علی کے پاس ہے، اس میں مولا سوار تھے، مولا کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا علی میں نے آپ کو پیچھے جنگل میں بھی لڑتے دیکھا، میں آپ کو جنگل بھی لڑتے دیکھا، پر یار یہ آپ کی تلوار مختلف چل رہی ہے. یہاں اس کو بچنی ہے، یہاں کاٹتے رہتے ہیں. جنگل میں میں نے دیکھا تھا آپ مار نہیں رہے تھے، سختی کر کے بتا رہے ہو. شاید یہ سب چیز آپ کے جواب میں آ گئی. آپ کو فرمایا سن مسئلہ، اصل مسئلہ یہ ہے جنگل میں ان کی قیادت بھی باقی نہیں رہی تھی. مارے گئے، اونٹ بھی گر گئے. آپ نے فرمایا چونکہ ان کی قیادت باقی نہیں تھی، میں نے جسے زخمی کرنا تھا نا اس نے بھاگ جانا تھا، پڑے پھر نہیں آنا تھا. یہاں پیچھے ان کی قیادت بیٹھ گئی، میں زخمی کر کے بھگاؤں گا، وہ مطلب پٹی کرا کر آ جائے گا، کسی مندر کی جان نہ لے گئے. توجہ ہے جو عظمت اولاد پیغمبر کا ہے منکر، جو عظمت اولاد پیغمبر کا ہے منکر، استاد عجب اس پہ قیامت کی پڑی ہے اور محشر میں کوئی اس کا وسیلہ نہ بنے گا. محشر میں کوئی اس کا وسیلہ نہ بنے گا. جو آل محمد سے لڑا ہے یا لڑی ہے. وہاں میں جان بچا رہے اور جس نے بھاگنا تو واپس نہیں آنا، مگر یہاں پر چونکہ قیادت پیچھے ہے تو قیادت کا فائدہ یہ ہوگا وہ دوبارہ تو واپس آ جائے. یعنی مولا نے بتا دیا قتل کر کے علی کی راضی میں مارنا علی کی رسولی ہے، علی ہے شفیق، علی ہے امت کا باپ. رسول نے فرمایا انا وعدت ابا وعدت الامہ، میں وہ علی سنت کے باپ ہیں. حضور کے علی باپ کی شفقت علی مار کے راضی نہیں، لہٰذا اس امت کا بیان ہے تو باپ کی طرف سے نہیں ہوا، کسی اور لوگ سے ہو جائے. اور آج کے دن سے مناسبت ہے میری مجبوری اگر لوگ نہیں کر سکتے تو حضور معاملہ یہ تو یہ تھا مولا علی کا انداز. دو جنگیں دو مختلف انداز ہے نا. نبی کی بیٹی نظام بدلا، بیٹی کا انداز ہی بدل گیا. اور جو ہے جناب زینب کی عظمت سنیے گا، یہ ہے کمال اللہ کے. یعنی تمہارے علماء کہہ رہے ہیں نفسیات کے اصول حضور بات نہیں
کسی آپ کے ذہن سے نقل نہ ہوتا. میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی. مجھے آتے ہوئے کال آ جاتی بیٹا یا بیٹی پہ کوئی مشکل ہے, میرا ذہن سے رکھ جاتا, میں آپ کے سامنے بیٹھ کے مدرس نہ پڑھ پاتا. حالانکہ بیٹھے ہوئے جو قبل ہیں ذکر وہ ہے جو میرا سننے سے میرا بولنے پڑھنے سے زیادہ آپ کی سننے کی طاقت ہے. اب ان میں بیٹھتا ہے, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو مجھے سے کرواتے ہیں ان کو تو عادت ہوگی. مولانا صاحب کا کھانا اوپر نیچے ہو جائے دلی میں فرق نظر آ جائے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کتنی آسانی آسودگی چاہیے ان ممالوں کو آپ کے سامنے پیش اپنوں میں پیش کرنے کے لیے. اب ذرا جسموں کو اٹھا کر لے کر جائیں. قیامت کی معراج ہے, سامنے جو فاسق ہیں جو باطل ہیں اب ان نے کرنا ہے. اور 1400 سال بعد شرع کرنے والے کہہ رہے ہیں وہ لفظ استعمال کر رہی تھی جو آزادی کے حوالے سے اطلاع کے فکری اصول ہیں اور دوسرے کے الفاظ کا چناؤ بتا رہا ہے. مقاصد بہتر پیغمبر سے آ رہا ہے کہ وہاں کی گہرائی اور گہرائی جانتی ہے کون سی مشکل پشت ناکا ہے, مسائل کی علاج ہے. مگر اگر بات سمجھنا ہے تو کچھ نہیں دے گا جو ایسی مسائل کی معراج میں بھی اس طرح سے تمہارے ابلاغ کر رہے انہیں کہتے ہیں بس کیا عزم ہوگا. یہ قانون ہے مگر سوچے یہ ہے نصاب جناب عباس جو ہے یہ ہے وہ کردار جب اتنا مضبوط کردار ہونا پھر کہتے ہیں عظیم ہونا. صرف لہجے کی عظیم نہیں ہے, لہجے کی عظیم اسی لیے ہے کہ فکر اور حوصلے نہیں ہے. آپ پوچھنے کے لیے چلے میں دیکھیں آپ کے سامنے کہیں سے جگہ میں سے عبیدہ کا گھرانہ کو گھرانا, اس گھرانے نے عہد کر رکھا ہم نے نام مصطفیٰ کو باقی نہیں رہے. تاریخ یہی بتاتا ساری زندگی پیغمبر سے لڑے, ساری زندگی پیغمبر کے خلاف لشکر کشی کیا, جنگ بدر اور انہیں خندق سارے مقابلے پڑھنے الائڈ فورسز اکٹھی کر کے یزید کا دادا لے کر آیا اور رسول سے ہر دور میں جنگ گرے. آخر میں ہوتا کیا ہے؟ آخر میں ہوتا یہ کہ اللہ نے وہ فرما دی کہ سفید پرچم لے کر حبیب مکہ میں داخل ہوتے اور اس شان سے داخل ہوتے ہیں کہ سارا کیا کرایا امیہ کا پربھاؤ ایسی ہے. چلے آپ کو توجہ لینے کے لیے روایتی مجلس کا لطف دے میں بیچ میں بات کرے گا. دیکھیے جب آئے نا رسول خدا مکہ پر بات, اب ساری زندگی لڑتا رہا تھا. اب دیکھا حبیب کے بلا اپنا لشکر لے کر آ گئے, اس نے سب کو قائم کرنا شروع کیا. اس نے کہا سرداروں میں تمہیں بتا رہا ہوں اتنی تعداد نہیں ہے ابن عبداللہ کے ساتھ, مختصر ہیں. اب بھی اگر ہم لڑنے کے تیاری پکڑ لیں کمر کس لیں ہم ان کو مکہ فتح نہ کریں. اب بھی دیکھو اچھا انہوں نے پلان کیا کہ رات کو چل کے دیکھتے چل سکتے ہیں کہ مصطفیٰ کا لشکر کتنا. اچھا اس طرف سرکار مصطفیٰ نے کیا کیا, آپ نے صحابہ کو بولا, آپ نے دیکھو لشکر ٹھہرے گا نشیر میں, یعنی یوں جو جگہ نیچی ہوتی ہے نیچی جگہ پہ جائے. اب ہر دور میں کچھ اصول حرب ہوتے ہیں, کچھ وار ٹیکٹکس ہوتے ہیں, جنگی قوانین ہوتے ہیں. جنگی قوانین کا یہ تقاضا ہوتا ہے لشکر کو ہمیشہ اونچی جگہ پر ٹھہرایا جائے, لشکر کبھی نشیر میں نہیں ٹھہرایا جاتا. اس کی منطقی وجہ ہے
تاکہ اگر رات کو دشمن شبخون مارے. میری باتیں تو بہت سمجھ میں آپ کو یہاں والے دوست بات کو بہت سمجھ. چونکہ رات کو اگر لشکر نشیر میں ہوا اور دشمن اوپر سے آیا تو ظاہری بات ہے فلو اس کے ساتھ ہوگا, وہ مومنٹم اس کے ساتھ ہوگا, وہ زیادہ تیزی سے نیچے کو آئے گا, اور جو نیچے ہوں گے ان کا زیادہ نقصان ہو جائے گا. اس لیے لشکر ہمیشہ اونچی جگہ پہ لہرائے جاتے ہیں. سرکار مصطفیٰ نے بڑا عجیب سا حکم دیا. آپ نے فرمایا آج کی رات لشکر وادی میں نیچے ٹھہرے. کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اتنی بنیادی منطقی معاملے کی خلاف ورزی کی آ رہی ہے, مگر انہیں سمجھ نہیں آئی. اور آپ کو پتا ہے نبی کی ہر بات سن کے مان لینا یہ بھی کم ہی لوگوں کے حصے میں آیا ہے. بعض افراد کی فکر شاید پیغمبر سے بالاتر تھی, انہیں عادت تھی پیغمبر کو بھی مشورے دینے کی, لہٰذا وہ مشورے دینے بیٹھ گئے. آگے کوئی بات نہیں, یہ تو بنیادی اصول کی خلاف ورزی مارے جائے گا. آپ کو اگر قریش کو پہلے ہی موقع تلاش کر رہے ہیں, آپ نے فرمایا نشیر میں ٹھہرے گا کہ نشیر میں. دوسرا حکم رسالت آیا, آج کی رات اکٹھے ہو کے کوئی نہیں بیٹھے. دوسرا حکم رسالت فرمایا فاصلے سے بیٹھ اور بیچ میں نہ الاؤ چلا. آپ پنجاب سے تعلق میں ہمارے کیا کہتے ہیں مچ جلانا, بیچ میں آگ جلائی جاتی ہے, ایک بھی 6-8 افراد بیٹھ جاتے ہیں. اب جگہ جگہ مچ جلاؤ, جگہ جگہ الاؤ جلا لو. ان کی 6-8 10 ہو کر بیٹھ جاؤ اور فاصلے سے کرو, پاس میں, یعنی یوں تولیوں کی صورت میں آگ جلا کر بیٹھ جاؤ فاصلے سے. اچھا تو بیٹھے سمجھ کچھ نہیں آ رہا. آج پتہ نہیں کیا ہو گیا, آج تو بچوں کی سب کے بندے ہیں. اول میں شیر میں ٹھہرا دیا ہے, بعد میں کیا فاصلے سے, انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. یزید کا دادا بڑی محنت سے سارے سرداروں کو لے کر آئے. اتنے نہیں ہیں ہم انہیں کھا پی جائیں گے, اگر ہم نے لڑنے پہ آ گئے کچھ نہیں ہمارا بگاڑ سکتا. وہ جب رات کے وقت اوپر ٹھیک ہے اور سرداروں نے نیچے میدان میں دیکھا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہیں آگ چل رہی ہو اور 6-8 افراد اس کے ارد گرد بیٹھے ہو تو پیچھے کچھ نظر نہیں آتا, صرف انہی کے چہرے نظر آتے ہیں دور سے جو آگ کے بالکل ساتھ بیٹھے ہیں. ایسے ہوتا ہے جب انہوں نے دور سے دیکھا انہیں جگہ الاؤ نظر آیا. وہ لشکر اتنا پھیلا نظر آیا نا, وہ سارے حوصلے وہی پست ہو گئے. انہوں نے کہا ابو سفیان تم بھی کرو, مصطفیٰ کہتے ہم تو نہیں لڑنے لگے. توجہ فرمائیں, ایک تلوار نہیں چلی, مصطفیٰ نے بیٹھے بٹھائے اللہ کو شکست دے دی. اگر توجہ سے جو عرض کروں ہے نا علی کا معاملہ, علی وہ ہے جو تلوار سے بنتا ہے, جو بغیر تلوار کے نہیں جائے سب مسلمان. سرکار مصطفیٰ نے ایسی نفسیاتی مار ماری, وہ اوپر سے دیکھا اتنا بڑا لشکر نظر آیا, وہ بالکل ہی ڈر گیا کہ اللہ سے کمال دیکھیں. اچھا چلے بڑا لطف ہے, آپ نے پچھلی بات کو اچھے سے سنا نا, اس بات کا تو بڑا ہی لطف آ گیا. کمال دیکھیں لشکر اتنا بڑا نہیں تھا جتنا دکھ رہا. توجہ ہے, اوپر سے دوستوں نے دیکھا اس سے پیتے پانی کو. توجہ ہے, لشکر اتنا بڑا نہیں تھا جس شان سے ٹھہرا ہوا تھا. مومنوں یاد رکھنا, ایک عذاب خانہ بھی ظاہر پر ضرورت نہیں, ایک عذاب خانہ بھی بیکار نہیں. یہ جو جگہ جگہ یہ چھوٹے عذاب خانے ہیں نا, یہ اس شہر کے الاؤ نہیں رہے ہیں.
یہ حسین کے علاوہ کمال جو بیٹھے تھے انہیں خود قدر نہیں تھی، انہیں خود نہیں پتا تھا، بٹھانے والا جانتا تھا۔ ہمارے آپسی مزاج حرکتیں باتیں بتاتی ہیں شاید ہمیں خود قدر نہیں، ہمیں خود پتا نہیں، ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی، مگر یاد رکھو اٹھ نہ جانا، یہ بٹھانے والا جانتا ہے کہ جو پیٹرول لگاتے ہیں نا، جب اوپر سے دیکھتے ہیں اتنے الاؤ چلتے نظر آتے ہیں، اتنے پانی ہو رہا ہے۔ سارے سردار بھاگے رسول خدا سفید پرچم لے کر فاتح کی حیثیت سے داخل مکہ ہوگا۔ اچھا اگر داخل مکہ ہوئے تو ایک طرف ہاتھ باندھ کے گئے یزید کے اجداد، رسول خدا پتہ نہیں خوف کی خدا ہے کیا کریں گے، گردنیں اڑا دیں گے، مار دیں گے، کر دیں گے، جلا دیں گے، کچھ نہیں پتا۔ خدا کی قسم رسول خدا اس دن کوئی سزا دیتے ہیں تو چاہتے تھے ابو سفیان کہ یہ گردن ہوگا، یہ مار، رسول نے وہ سزا دی کہ جس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہو سکتی، جو سب کے زندگی کی ہر سانس کو وصیت بنا دیا۔ رسول نے صرف ایک نگاہ اٹھایا، رحمت اللہ علیہ نے صرف ایک چھوٹی سی نگاہ یوں چلتے تھے، فرمایا انتم الطلقاء، یہ کہہ کے ہمیں بھی پھر آگے بڑھ گئے، جاؤ تم آزاد کر رہا۔ خدا کی قسم اس دن اگر رسول فرماتے ہیں کہ گردنیں اڑا دو تو بڑے راز ہے، رسول اللہ کہتے ہیں کہ چلا دو بڑے راز ہے، رسول نے تو ہر سانس کی حرکت کر دی، جاؤ تم آزاد کر رہا۔ اب اس کے بعد زندگی کی حیثیت کیا ہے؟ جن چوراہوں سے ایک حاکم کی صورت گزرنا ہے وہاں شمولیت سے گزرنا۔ آپ تو ہم تو اہل پنجاب ہے نا، اہل پنجاب سے زیادہ اچھے سے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آپ نے چودھریانہ ذہنیت سے آگاہی ہو گیا، یہ جو دشمن دار ہوتا ساری زندگی کسی سے دشمنی رہی، اب ہوا کیا؟ ایسی فتح ملی مصطفیٰ، جاؤ تم آزاد کرتا ہے۔ اب اس کا ازالہ قدم سے نہیں ہو سکتا، وڈیرے دار جو نا ذہنیت میں اس کا بدلہ اسی دن پورا ہوگا کہ جب بنی ہاشم کا کوئی سردار بھی سامنے ایسے ہی آئے ہاتھ باندھ کر ہے اور بنی امیہ کا کوئی سردار بھی اسے کہہ سکے جاؤ تم آزاد کرو۔ توجہ ہے، جب تک یہ نہیں ہوگا بدلہ پورا نہیں۔ بڑی میں نفسیات کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ابھی بھی کیا دیکھے تو کہنا انتم الطلقاء، یہ خرابیاں جو ہوگا، یہی وجہ ہے بعد رسول عہد کر دیا اس نام کو لگائیں گے، اس گھرانے نے قسم کھا دی نام محمد کو مٹائیں گے، نبی کے بچوں نے قسم کھا دی خود مٹ جائیں گے مگر نام محمد کو۔ وہاں پر بھی جا کر تاریخ پڑھیں کیسے کہا گیا خلافت ہمارے پاس آ گئی ہے گیند کی طرح میں جاؤ، جناب حمزہ کی قبر کو ٹھوکر مار کے کہا گیا حمزہ اٹھ تو لگا اب ہم سے محمد کو کون بچائے گا، اور اشرا مبشرہ صحابی حاکم شام کے دربار سے واپس آ کر کہہ رہا ہے آئندہ نہیں جاؤں گا، موضوع نے کہا شہد اللہ محمد رسول اللہ، چہرہ ہی بدل گیا۔ یہ ساری توجہ موجود ہیں، یہ نام دوبارہ نہیں بڑا ہوا، کیوں؟ ذہن میں پھنسا ہوا ہے مصطفیٰ کی وہ خطا انتم الطلقاء۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہی وجہ ہے میں گواہی دوں جب کوفے کے بازار میں حاصل میں داخل ہوئے، کوفہ کے بازار میں داخل ہوئے، وہاں کھڑا تھا ابراہیم بن طلحہ، یہ بیٹا تھا طلحہ بن عبید اللہ کا، اشرا مبشرہ میں سے۔ طلحہ کہاں تک نور جمع میں، اب اس کے دل میں علی کے بیٹے کی نفرت تھی کیونکہ علی کی نفرت تھی۔ جب دیکھا نا علی کا پوتا اس عالم میں آیا، بظاہر قید میں ہے، سر چھپا ہوا ہے، ساتھ میں گھر والے ہیں، کمزور ہیں،
کی طرف سے طنز کرتا ہے. جب اس کے پاس سے گزرنے لگے نا فرزند رسول, یہ بازار میں چوک کرتا تھا. اس نے اب یہ وہ کمال ہے, میں نے اس کیا ہم مسائل میں ادھر دیکھیں کیسے فضائل کی محاذ ان کو موجود ہے. اس نے سمجھا ڈرے ہوئے ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں, کام رہے. اس نے کہا کیا بندے حسین کا مطلب ہے, حسین کے بیٹے کون والد تھا, اپنی طرف سے طنز کیا کہ دیکھو تمہارے بڑے مارے گئے, تم قید ہو گئے, کون قادر رہا. ایک مرتبہ فرزند رسول نے چھپا ہوا ثابت پایا, اس کی آنکھوں میں آنکھ کے بعد فرمایا علی جس حال میں ہو وہ علی ہوتا ہے. اس نے پوچھا تھا حسین کے بیٹے کون والد تھا, مولانا نے چھپا ہوا ثابت پایا, آنکھوں میں آنکھیں دی, فرمایا آزمان ہوتے تھے, اگر آزمان میں ابو سفیان کا نام آیا سمجھ لینا ہم ہار گئے, اگر محمد مصطفیٰ کا نام آیا سمجھ لینا ہم. اگر ہماری فتح دیکھ رہی ہے نا, اسی کے میں کہتا ہوں دنیا ہم پہ کفر کے فتوے لگائے, ہمارے جلوس بند کرے, ہماری منصے بند کرے, جائیں گے جا کر خوش ہو کر مسجد میں اذان دیں گے اشہد ان محمد فاتح پیغام. جب تک یہ نام گونج رہا ہے ہماری فتح تو اپنی جگہ کھڑی ہے. تو مجھے ہمارے کمال یہ دیکھیے اب وہ نفرت آگے بڑھ رہی, مگر معاملہ کیا ہے, قتل تو کر دی, امام حسن شہید کر دی, مولا حسین شہید کر دی, بدلہ برا نہیں ہونا. بدلہ کیسے برا ہوگا, بدلہ ویسے برا ہوگا جب وہ منظر دہرایا جائے کہ بنی ہاشم کا شخصیت میں بنی امیہ کی شخصیت کی طرف دیکھ کر کہا جاؤ تم آزاد کرتا ہوگا. جب تک اپنے اس اختیار کو یہ ذکر ریپیٹ نہیں کیا جائے گا اور بنی امیہ کا کوئی مقتدر جب تک کسی قید میں بنی ہاشم کے سردار کو یہ نہیں کہے گا اب تو بدل پورا قتل سے تھوڑی بدل پورا ہو, قتل سے نہیں مقصد پورا ہو. یہی وجہ امام حسن کرتی ہے, مولا حسین کرتی ہے, لاش پہ گھوڑے دوڑانا کس بات کی وجہ ہے. لاش کو مجروح کر کے قاتل خود بتاتا ہے وہ ذمہ سے اپنا آپ میں لوال نظر. یہ اعلان شکست ہوگا, اس نے مولا حسین کے آگے اعلان شکست تو تبھی ہو جائے جب لاش میں گھوڑا. اب معاملہ بدلا پورا نہیں ہو رہا. پہلی مرتبہ جس جملے کے لیے محنت کی ہے سارے دوستان کی طرف بتاؤں گا, پہلی مرتبہ بنی امیہ کی فکر میں ان کے نصیب کھل گئے, بدلے کا موقع پورا ہونے کا وقت آ گیا. بنی ہاشم کا سردار حسین کا بیٹا ہاتھ باندھ کے دربار میں لایا گیا اور اقتدار میں بیٹھا بنی امیہ کا سردار. یہی تو وہ موقع تھا جب فتح مکہ کے بدلے ٹوٹے ہوئے. یہی وجہ یزید کو اپنا کچھ یاد نہیں آیا, اسے فوراً پلٹ سے پچھلے آیا کہاں ساتھ کرنے لگے ہوتے. توجہ فرمائیے کیونکہ بدلہ پورا ہونے کا وقت آیا تھا, اسے فوراً اپنے اجداد کا کہاں ساتھ ہوتے وہ یہ منظر دیکھتے. کیوں, میں تو ثبوت نکلا, میں نے تو بدلہ نہیں کیا بنی ہاشم سے. وہ دیکھو بنی ہاشم کا سردار ہاتھ باندھ کے آیا, مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتا وہ ہوتا جس نے ابراہیم کے ساتھ حاضرہ رکھی, جس نے عیسیٰ کی حفاظت پہ مریم کو رکھا, جس نے موسیٰ کی حفاظت پہ آسیہ رکھی, جس نے مصطفیٰ کی ہمدردی میں خدیجہ رکھی, جس نے محمود زہرا کو رکھا, اس نے وقت امام
توجہ فرما رہے ہیں؟ بیوی نے دو لفظوں میں بتا دیا ماحول نہیں بدلا، سردار بھی سردار، اور تخت پہ بیٹھنا ماحول کو نہیں بدل دیتا، تو ہے کہ آزاد کرتا کی نسل، توجہ ہے، اور جسے آزاد کیا گیا تم ان کی نسل ہو، ہم کل بھی سنجھے کو سردار ہیں، ہم آج بھی سنجھے کو سردار ہیں۔ اچھا وقت ہوتا ہی مختصر ہے مگر پیغام دینا چاہوں گا۔ اس کے بعد بیوی نے کیا کیا؟ کمال یہ ایک تو بیوی کا خود میں جملے ایک لمحے کا کروڑوں میں حصے کے لیے کوئی تراوت ہوتا نہیں، کوئی گھبرایا نہیں، کوئی ٹوٹا ہوا نہیں، ایسا لگتا ہے ذوالفقار زبان کی جگہ لے چکی ہے اور حدیث بہتر ذہن میں توجہ ہے۔ کمال دیکھیے اس کا بیوی کہی نہیں، ایسا نہیں بیوی نے کہا اچھا بس ٹھیک ہے تم نے کر لیا، نہ حل لم توفی، اس معاملے کو آگے بڑھنا۔ بیوی نے کہا بعد میں جاؤں گی، پہلے گھر دو۔ یہاں میں حسین کی عزتداری کی بنیاد ہوتی کیا مانگا ہے؟ صرف رونا گریا نہ، ضرور نہ، یہ نہ سمجھیے گا کہ بیوی نے رونے کے لیے ایک مکان دے دیا، بیوی نے عزائے حسین کی بنیاد رکھی، نام حسین کی بنیاد رکھی۔ دیکھیں یاد رکھیں، دیکھو یہ بات پہنچ گئی نا بڑا لوگ سارے یاد رکھیں، یہ جو ظلم ہوتا ہے، ظلم اس کا ایک منطقی نتیجہ ہوتا ہے خوف۔ ہر جابر، فاسق، جنایت کار، ظالم کا خوف سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں۔ یہ یاد رکھیں، آپ کے ملک میں جو فاسق حکمران ظالم گزرے انہوں نے خوف جما کے راج کیا۔ کل تک عراق میں ایک درندہ بیٹھا تھا، وہ مومنوں کو کیما بناتا تھا لوگوں کے سامنے، خوف پیدا کرنے۔ خوف بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے ظالموں۔ اچھا خوف کی ایک سائیکالوجی، خوف نسلوں میں ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ باقی جذبات کی نسبت خوف کی یہ تاثیر ہے۔ میں جوان بیٹھے میں عرض کرنا چاہوں گا، ایک اپنے مومن شیعہ ڈاکٹر سائنسدان ہیں اور عالمی سطح پر بڑا نام رکھتے ہیں، ڈاکٹر نوید، جوان لازمی سے جانتے ہیں۔ کچھ سمے میں کسی کے اوپر باقاعدہ آرٹیکل بھی آتا ہے، ہیومن انہوں نے چپ، برین کے اندر ایک چپ انہوں نے ایجاد کیا جو آگے چل کے الزائمر کے مریضوں کو، فالج کے مریضوں کو، ان کو میموری لاس سے بچائے گی، ساتھ دینے میں بڑی مددگار ہوگی۔ بڑی انسانیت کی خدمت کی ڈاکٹر نوید ایک پروگرام کے اندر شامل تھے، آزادی کے اوپر پروگرام تو انہوں نے کیا ہی کمال تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ جو خوف ہوتا ہے یہ نسل میں آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے لیب کے اندر نہ چند چوہے دیے، چند چوہوں کو دے کر ہم نے کیا کیا، ہم نے انہیں ایک مخصوص خوشبو سکھائی، ہم نے ایک مخصوص ان کو خوشبو سکھائی۔ وہ خوشبو سکھانے کے فوراً بعد ہم نے انہیں کرنٹ دیا، شاک دیا۔ اگلی مرتبہ جب ان چوہوں کو خوشبو وہی سکھائی گئی نا تو ان میں پینک پھیل گئی، وہ ڈرنے لگے، یعنی ان کے لاشعور کا حصہ بن گیا کہ پچھلی مرتبہ سوگی کی تو کرنٹ آیا تھا تو بس اب کرنٹ آنے جا رہا ہے۔ یعنی چوہوں کے اوپر کی جگہ کہ انسان کے اوپر کئی ادویات آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے کرونا کی دوا مطلب آپ نے شروع میں سنا، پہلے چوہوں کے اوپر ٹیسٹ کی جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب اگلی مرتبہ نے وہ خوشبو سنائی تو ان میں پینک پھیل گیا، وہ ڈرنے لگے، وہ گھبرانے لگے۔ اچھا کمال دیکھو، وہ کہتے ہیں ان چوہوں کو بریڈ کیا گیا، ان چوہوں سے ان کے بچے نکلوائے گئے۔ جب ان کے بچوں کو بھی وہ خوشبو سکھائی نا وہ بھی ڈرنے لگے، ان میں بھی پینک پھیل گئے، جس سے پتا چلا کہ جو حصے خوف ہوتی ہے وہ نسلوں میں چلتے ہیں، وہ ایک سے دوسری سے چوتھی نسل میں خوف ٹرانسفر ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ ہے انسان کی نفسیات۔ ظالم اگر بڑا ظلم کر جائے گا تو نسلیں غریب ہوتی ہیں۔ جناب زینب جانتی تھی یزید نے جب کچھ کیا ہے نا مسلمان کی ہر نسل یزید سے قریب پیدا ہوگی، تو کچھ تو ایسا کرنا تھا کہ خوف میں کوئی ایسی تحریر
میں آزادی نہیں ہے. اپنے آپ میں لاکھ اچھا صاف ستھرا مسلمان ثابت کریں، اتنے سے اسرائیلی کے آگے گر جاتے ہیں. لعنت ہے ایسے ایمان کو. اور اتنے سے جنہیں کہتے ہیں یہ ہے ہی کتنے جو اور بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں. یہ عزائے سید الشہداء وہ جبرن دیتی ہے جو خوف میں ہوگا. نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکاتیں ہیں، مگر ذرا بھی تحرک نہیں. اتنی غیرت نہیں ہے کہ ذات سے اسرائیل کے سامنے کھڑے ہو سکتے اور وہ جسے کہتے ہیں. اس کی جبرت کا یہ عالم ہے کہ وہ ہر روز کے دل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرتے ہیں. وجہ عزائے سید الشہداء. جناب زینب نے ایک ایسی تحریک کا آغاز کر دیا کہ صبح قیامت تک کا ہر غیرت مند ہر دشمن کے خلاف کھڑا ہو گیا. ابھی کل کی بات ہے، انقلاب اسلامی کے بعد جو پہلا محرم آیا نا ایران میں، انقلاب کے بعد جو پہلا محرم آیا، میں نے کتاب میں پڑھا تھا. خمینی صاحب نے ساروں کو سامنے جمع کیا، جتنے بھی روزہ وہاں پہ جتنے بھی جا کے مجالس پڑھنے ہیں. حضرت آیت اللہ روح اللہ خمینی نے ان سب کو سامنے بٹھایا، پوچھا دنیا کہتی ہے کہ انقلاب کی فتح ملی ہے نا، کوئی کہتا ہے اس کی یہ وجہ تھی، کوئی کہتا ہے وہ وجہ تھی، کسی نے کہا رشیا کا ساتھ حاصل تھا، کسی نے کہا لوگوں میں فرسٹریشن تھی، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا وہ. باقی یہ انقلاب خود کہہ رہا. حضرت آیت اللہ امام خمینی فرماتے ہیں میں بتاؤں ہم کیوں جیتے ہیں، انہوں نے سرکار کیوں جیتے. فرمایا باقی ساری باتیں سامنے تھی، اس زمین پر ہونے والی عذابات میں سے یہ عزائے حضرت سید الشہداء یہ چھوٹی چھوٹی قوموں کو بھی وہ بنا دیتی ہے کہ وقت کے لشکر بھی سامنے نہیں پڑے گا. تو مجھے فرما لیں یہ کمال ولاد حضرت زینب عالیہ. جناب زینب اس عارف امامت کا نام ہے. یہ معاذ صادقین کی وہ ان کی تعبیر ہے. قطر یہ نہ سمجھیے گا بی بی بھائی کو بچانے کے، قطر میں بی بی بھائی نے حجت خدا ہوتا. مجھے فرمانے بی بی نے حجت خدا، یہی وجہ کتنا پیار تھا بی بی کو جناب کتنا پیار تھا. آپ نے روایت کوئی تکلیف آ کر پڑتا ہے غلط پڑے گا اگر کہے گا. بی بی نے ایک دفعہ بھی روکنے کی کوشش کی. جب اکبر اجازت دینے کے لیے آیا بی بی نے ایک لمحے کے لیے نہیں روکا، اپنے بچوں کو تو سختی سے بھیجا، اکبر کو بھی نہ روکا. کیوں؟ بی بی جانتی ہے حجت خدا کا مقصد ہے اور یہ مقصد اتنا عظیم ہے جس کی خاطر ہم بھی یہی وجہ ہے. بی بی نے کہا آج اللہ پاک کاش کہ ہمارے قتل میں راضی ہو اور حجت خدا پر جائے. کیوں؟ بی بی نے ماں کی تربیت دی کہ جب حجت کے بعد آئے تو خود سامنے آ جانا. دشمن حجت تک پہنچے تو بعد میں پہنچے، آپ پہلے کھڑے ہو. یہ ہے جناب زینب عالیہ کا حسن. اور حضرت عائشہ شراز ملتے ہیں کہ جو کردار جناب زینب نے پیش کیا ہے نا، عالی شان زندگی چھوڑ کر عبداللہ بن جعفر طیار کی زوجہ ہے، پوری دنیا کی ہر دولت حاصل ہے، مال و دولت حاصل ہے. فرمایا مگر مال و دولت اور سکون اور آسائش زندگی کو چھوڑ کر دین خاطر بیابانوں اور خواہش اختیار کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے. اور اس کے بعد حق نہیں بنتا کہ قسمت زینب کا انکار کرنا. یہ دستگیر شراز صاحب کی ہے. حضور بس بات ختم کروں، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کیا ہمارے پر مشکل جناب زینب پڑتا ہے؟ نہیں. جناب زینب کی زندگی کا آج 12 محرم ہم یہ درس لے کر اٹھے دین خاطر کبھی پچھلے قدم پر نہیں، دین کی خاطر ہمیشہ اگلے قدم پہ جانا. ہم جتنی بھی مسائل و مشکلات میں آ جائیں مگر
مگر ہماری مشکلیں زینب عاطیہ صلی اللہ علیہ وسلم بس جب آئی ہے نا گھر کی لاش پہ تو اس وقت اونٹ پر بیٹھی اپنے فاسق نے جان لوٹ کر بادشاہ حسین کے پاس سے بولا جیسے نیچے لاش ہوتی بیوی نے خود کو منہ سے گرا تھا دو بیویوں نے خود کو بادشاہ حسین پہ گرایا تھا ایک جناب زینب دوسری اصغر کی ماں ہوا اور بیوی نے جب حالت دیکھی نا لاش ایک مرتبہ ایک سوال لاش سے کیا ایک بات مانے سے لاش سے پڑھائی کہ تو ہی میرا بھائی حسین ہے اور ایک مرتبہ مدینے کی طرف رخ کر کے کہا مانا کیا ہوتا ہے میرا حسین دیکھو مانا تن پہ زخمی ہے سارا جسم زخمی ہے کفن کا لباس نہیں اور اس کے بعد دردناک مسئلہ بڑا مسئلہ ایمان ہے ہاتھ سے ختم کر دے روز میرے سنگر میرے سرکار اصغر کی ماں کو بڑا مشکل ہے آپ کو ظالم نہیں دیکھنا مگر میں مجبور ہوں اگر سر پہ جا کر آپ کی لاش کو ضرور چھوڑ کر مولا مجھے آزادی حاصل ہوتی میری قسم میں چلی جاتی جو آپ کی قسم کا بندوبست کرتی مگر اس جھوٹ میں بڑی داش کی قسم مولا کی پیاسی شہادت کی قسم جب تک اصغر کی ماں زندہ رہے کبھی ٹھنڈا پانی نہ مولا مجھے تیری مضمون شہادت کی قسم جب تک زندہ رہی میں سائے میں نہیں گئے اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد کتنی محنت سے دوبارہ سوال ہوئی اللہ ہی بہتر جانتا ہے جب آپ بس جنگل بغیر ہو تو کیسے اونٹ کا سوال ہوا ہے بس اس کے بعد جب اونٹ چلے ہیں بلکہ چلے نہیں ہیں اونٹوں کو ہٹایا ہوا 11 گھروں کو جب اونٹوں کو چلایا نہیں یہی وجہ ان حاضر اونٹوں کے آثار دیکھنے ہونا کربلا سے کوفہ سفر کرے جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے مزار نظر آئے جانتے ہیں کن کے مزار ہیں جب ہٹایا گیا نا اونٹوں کو تو ماؤں کے ہاتھ پر سے قدم لے ننے ننے بچے تھے جنہوں نے ہاتھ ماؤں میں قدم لے دیے جب اونٹ بھاگنے شروع ہونا تب ان بچے اونٹوں سے لیتے شروع کوئی آسمان بھرن پر دیکھتی تھی اونٹوں کی پاپوں میں نیچے بچہ آتا تھا لے کر دیکھتی تھی جاؤ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے بازار موجود ہیں اور کوئی بچہ پورا قافلہ نہ ہوگا کسی بچے کی دفعہ بچوں کو قافلہ نہیں ہوگا ایک دفعہ قیامت آ گئی جب حسین کے سینے کا تعریف زمین پر اب کیا ہم قافلہ نہیں ہوگا نہ روکنا تھا بیٹی نے جب کام کیا بھائی جناب زمین کو ہو گیا جب دیکھا سکینہ کی خاطر نہیں ہوگا اور پھر سوچے 55 سال کے سکھ میں ہاتھ کے سکھ میں لگے ہوئے آپ کے روح سے کیسے زمین پر آئے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے جیسے بازو بتا کے عباس کے بازو بھاگ کے روح سے روح کے بازو میں اب غریب کی مجبوری بن گئی قافلہ روکنا مجبوری بن گئی قافلہ روکنا یہ تعزیانہ لے کر آیا کہ ہم اسی کو استجاب ہوا اس سوال کے ساتھ تعزیانہ مارنے شروع کر دی اس سے خودی سے کیا سوال ہوگا یہ کام تب تک سوال نہیں ہوگی جب تک سکینہ کو ملا میں نے بھائی کی نشانی کے بغیر آگے نہیں جاؤں سید سجاد نے کہا ہمیں جتنا ضرور کرنا کر لے جب تک ہمارے بچے کو آگے لایا نہیں جائے گا قافلہ آگے نہیں جائے گا اس لڑکی کی مجبوری ہوگی اس کا جانے کی جاتے کی بچی کو کسی جنگل سے لیا جواب زینب پہلے جنگل کے پیچھے ہیں جنگل میں آپ کو عجیب منظر دیکھا وہ سکینہ جو جب سے تقسیم ہوئی ہے کسی نے تماچے مارے کسی نے باقیاں لوچی ہے کسی نے اس بچی کو رحم نہیں کیا دیکھا وہ بچی کسی خلیفہ کی گود اور سکینہ اس کی گود میں اتنی پرسکون کہ رو رو کر اپنے مسائل بڑھنے پر میں آپ کو کیا بتاؤں سب میں جنگ کی میں روز بھی نہیں سارے سب کر کے بتا مجھے تمام سے مارے گئے میری باتیں مجھے میرے کھانا میں آ گئی تو
بجائے چھیڑنے کے بجائے ڈانٹنے کے سکینہ کو پیار کرتی جا رہی ہے. اس سکینہ کو پیار کر رہی ہے. جب ہم اس جگہ بھی آپ جانے جلدی بچہ دیکھا کہا بی بی کا تیری بڑی مشہور تم نے ہماری یتیمہ پہ رحم کیا ہے. اس بچی پہ کسی نے رحم نہیں کیا. باپ کی شہادت کے بعد